میرے بھائی اور دوستو 15 شعبان کے تعلق سے جو حدیث بیان کی جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ حدیث موضوع ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث من گڑت ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح سے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ محدثین نے اس حدیث کو موضوع، ضعیف اور من گھڑت اور باطل حدیث قرار دیا۔ لہذا 15 شعبان کو خصوصی طور سے روزے کا اہتمام کرنا یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے 1 شعبان سے لے کر کے آدمی 15 شعبان تک روزہ رکھے یا اس بیچ میں روزہ رکھے، اور 15 شعبان کے بعد انسان روزہ نہ رکھے، بلکہ رمضان کے روزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ انسان اگر لگاتار روزہ رکھے گا تو کمزور ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ایک بہت اہم چیز جو مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ 15 شعبان کو حلوہ پکانا۔ دلیل لوگ دیتے ہیں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تھے اس لیے نبی نے حلوہ کھایا تھا تو ہم بھی حلوہ کھا رہے۔ اس میں کیا مذائقہ ہے؟ میرے بھائیو دوستو، آپ نبی کی سیرت اٹھا کر کے دیکھو، آپ نبی کی زندگی اٹھا کر کے پڑھو، آپ کو پتا چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت جو شہید ہوئے تھے 17 شوال سن 3 ہجری غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ یعنی نبی کے دانت شہید ہوئے تو نبی نے حلوہ کھایا۔ پہلی بات، نبی کے دانت ٹوٹے تو نبی نے حلوہ کھایا۔ ہمارے دانت تو سلامت ہیں، آپ دانت توڑ کر کے کھاؤ تو ہاں سنت میں کچھ مشابہت آئے گی، سنت سے کچھ میچ کرے گا۔ دانت توڑنے کے بعد حلوہ کھانا یہ سنت سے کچھ قریب مانا جا سکتا ہے۔ صحیح سالم دانت ہیں، 32 کے 32 دانت لگے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر سے آپ حلوہ کھائیں نبی کے نام پہ، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ جو کھایا تھا دوسرے لوگوں کی زبان میں تو شوال کے مہینے میں کھایا تھا۔ شوال کے مہینے میں حلوہ کھایا تھا نبی نے دانت ٹوٹنے کے بعد جنگ میں، اور ہم حلوہ کب کھا رہے؟ 15 شعبان کو کھا رہے۔ تو یہ سنت ہے، نبی روزہ رکھے رمضان میں اور ہم روزہ رکھ لیں شعبان میں تو یہ مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا ہے شوال کے مہینے میں اور ہم اس سے کئی مہینہ پہلے شعبان میں ہی کھا رہے ہیں، اور بتا رہے سنت ہے، نبی نے ایسا کیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر ہمیں حلوہ کھانا ہے تو ہم شوال کے مہینے میں کھائیں، دانت توڑنے کے بعد شوال کے مہینے میں، یہ سنت سے تھوڑا قریب مانا جائے گا، دانت توڑنے کے بعد اور شوال کے مہینے میں۔ چوتھی بات یہ کہ حلوہ کھانے کا جو رواج ہے یہ ہندوستان، پاکستان یا جو آس پاس جو ممالک ہیں یہاں پایا جاتا ہے۔ اہل عرب اس بدعت سے یا اس سنت سے نہ آشنا ہے۔ آپ خود سوچیں، جہاں نبی پیدا ہوئے، جہاں سے اسلام پھیلا، جہاں سے نبی نے اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کا کام کیا، جو زمین نبی کی پیدائش کی سرزمین ہے، وہاں کے لوگوں کو اتنی بڑی سنت کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں کے لوگ جو 5 وقتہ نماز بھی نہیں پاتے ہیں، اسلام کی بنیادی تعلیمات بھی نہیں ہیں، وہ سنتوں کے بہت بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔